ہمیں اپنی اپروچ کو چینج کرنا چاہیے تھا. اپروچ جو ہے نا ہماری وہ جو ہے نا دیکھیے جی ٹھیک ہے. تو بہت اچھا سوال ہے. یہ جو نوجوان ہیں جی وہ اس بات سے کافی متاثر ہوتے ہیں کہ اچھا جدید طرز جی جی ہاں بالکل. یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس چیز کو بہت سارے لوگ استعمال بھی کرتے ہیں کہ پرانے جو مولیوں والے دقیانوسی طریقے ہیں عام عوام خصوصاً نوجوان کالج یونیورسٹی میں پڑھی لکھی جو ہیں اور وہ ساری دنیا کو جانتی ہیں حالات حاضرہ وغیرہ اچھی طرح پہچانتی ہیں وہ ان سے متاثر نہیں ہوتے. پرانے طریقے ہو گئے ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں ہٹتے ہیں اور جو ذرا نئے طریقے سے پیش کرتا ہے ان کے سامنے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہم دعوتی سرگرمیاں کرتے ہیں جو ان کو زیادہ پرکشش لگتی ہے اپیل کرتی ہے ہماری طرف آتے ہیں تو ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے وقت. سارے بھائی تو اس کے ساتھ ایک اور بھی کہ جی جب نوجوان آئیں گے دعوت میں نوجوان کے مسائل کو بہتر سمجھیں. جی علماء ہیں وہ تو بوڑھے ہیں جی جی ان کو تو نوجوانوں کے آج کے دور کے جو نوجوان ہیں بالکل. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں نوجوان جو ہے وہ نوجوانوں کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. اس طریقے کے بہت سارے گمراہ جماعتیں پہلے بھی کہتی تھیں جیسے جو غیر شرعی اور سنت کے برخلاف والا جو جہاد کرتے ہیں جو دہشت گردی ہوتی ہے جس میں کسی قاعدے کی وہ پابندی نہیں کرتے سنت کے اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کرتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کل دیگر مسلمان غیر مسلم ممالک میں موجود ہیں دھماکے کرتے ہیں دہشت گردیاں مچاتے ہیں اس کو جہاد اور دینی غیرت وغیرہ کا نام دیتے ہیں. نہ مسلمان حکمران کی اطاعت میں نہ اس کے جھنڈے تلے ان کا ہوتا ہے جو کہ اس کی شرائط میں سے ہیں نہ طاقت اور دوسری چیزوں کی جو شرائط ہیں اس کو وہ دیکھتے ہیں. تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ سارے مسلم معاشروں کی تکفیر کرتے ہیں ان کو کافر قرار دے کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سارے گروہ ہیں القاعدہ ہے داعش ہے جماعت التکفیر والہجرہ وغیرہ اس قسم کی جماعتیں موجود ہیں اور انہی جیسی دیگر خلافتی جہادی اور شریعت کے نفاذ کی وغیرہ کا نام لینے والی جماعتیں موجود ہیں. تو ان کا بھی یہی کہا کرتے تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے جہاد کے فتاوے وغیرہ یہ جو مجاہدین بیٹھے ہوتے ہیں وغیرہ پہاڑوں میں یا جو خودکش حملے اور دھماکے کرتے ہیں ان سے پوچھا کرو یہ کیا آپ کے جو مولانا وہ علامہ وغیرہ یا مفتی ہوتے ہیں سعودی عرب یا دیگر جگہوں پہ بیٹھے اور وہاں کی کمیٹی وہ کیوں فتویٰ دیتی ہو تو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ جہاد کے میدان میں گئے انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل حالات حاضرہ کیا ہوتے ہیں. ان سے فتوے لیا کرو اسامہ بن لادن جیسے گمراہ شخص سے خارجی سے اس سے فتوا لیا کرو نہ کہ جو ہے بڑے بڑے شیخ ابن باز اور شیخ فوزان وغیرہ ان سے لیا کرو. انہیں نہیں پتا اصل گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا وہاں گئے نہیں ہیں. حالانکہ اس طریقے سے نہیں ہے وہ تو زیادہ فقہ اور فہم رکھتے ہیں دین کا علم رکھتے ہیں. علم ہوگا تو آپ جو ہے نماز کی شرائط پتا ہوں کہ نماز پڑھیں گے بغیر اس کے تو آپ وضو نہیں کیا نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی چاہے آپ جتنے جوش و جذبے میں جائیں. اسی طرح جہاد کے اصول قواعد وغیرہ جو علماء فقہا کو معلوم ہوتے ہیں اس پر عمل کر کے جانتے ہوئی تو آپ عمل کریں گے. جو قول وہ علم جو ہے قول و عمل سے پہلے ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. امام بخاری نے اس میں باب قائم کیا ہے کہ علم جو ہے قول و عمل سے پہلے ہے کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں. جو علم ہے پہلے علم کا ذکر ہے پھر کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اپنے گناہ کی بخشش طلب کریں. تو علماء کرام نے جواب میں سے جواب یہ دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز میں مبتلا ہو تو اس کو زیادہ علم ہے اس چیز کا یا خود اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے تو اس کو علم ہے اس سے لیا جائے اور جو دوسرا اس سے زیادہ علم والا ہے جو اصل ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر جو علماء ہیں ان سے پوچھو. یہ نہیں کہ جو ہے جو اپنے کو مجاہد کہلاتا ہے اس سے پوچھو. تو بڑی اچھی انہوں نے مثال دی کہ خواتین کے جو مسائل ہیں حیض و نفاس کے تو کسی بڑے عالم کو کہے جب تک جو ہے حیض و نفاس نہیں آتا ہے تب تک تو خواتین کے مسائل میں نہیں بتائی تو بیوقوفوں والی بات ہے جو اس طریقے کی بات کریں. بلکہ وہی علماء محدثین اور فقہا ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں خواتین کے مسائل بھی کیونکہ ان کو کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے. تو یہ چیز ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ نوجوان ہیں تو وہی ان کے مسائل سمجھتے ہیں وہی جو ہے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں یا ان کے اداروں میں رہے ہیں یا وہ جو تعلیمی درس گاہیں ہیں وغیرہ وہاں پر پلے بڑے ہیں تو وہ ان کے مسائل زیادہ سمجھتے ہیں. وہ ان کے مسائل سمجھتے ہیں ان کو آ کے بتائیں راسخ فی العلم جو علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کر کے وہ اس کا حل بتائیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں. اگر خود سے آپ آپس میں ہی جو ہے اس کے مسائل بغیر علم کے کرتے رہیں کیونکہ علم و بصیرت تو نہیں ہے آپ کے پاس صرف جو حالات حاضرہ ہے یا جہاں آپ رہتے ہیں اس کا علم ہے لیکن اس کا حل جو کتاب و سنت
سے ثابت ہے سلف صالحین صحابہ کے طریقے کے مطابق وہ تو آپ کو نہیں معلوم. جس طرح سے فقہ الواقع بھی کہتے ہیں، بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اخوانی قسم کی جماعت اسلامی ٹائپ کی ہیں، وہ جو یہ دینی اور عقیدے وغیرہ کا علم ہے اس کو کمتر بتاتے ہیں، اور یہ جو فقہ الواقع ہیں کہ آپ کے علماء تو ابھی تک یہ کہ توحید اور یہ شرک اور یہ بدعت یہ سنت یہ بتاتے رہتے ہیں، اور جو فقہ الواقع ہیں جو حالات حاضرہ ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں کیا کافروں کی سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور یہ اس کا جو علم رکھتے ہیں ہمارے نوجوان یا ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اصل علم ان کے پاس ہے. اس کا فائدہ ہے موجودہ دنیا میں، ان چیزوں کا کیا فائدہ تم بتاتے رہتے ہو، طہارت کے مسائل اور دوسری چیزیں. تو یہ اس کا علماء کرام نے بہت اچھے طریقے سے رد کیا ہے کہ فقہ الواقع کو دینی فقہ کے اوپر جو یہ ترجیح دیتے ہیں. اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں فقہ الواقع بھی تم سے زیادہ یہ لوگ جانتے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے، صرف خبریں معلوم ہے، اخبار وغیرہ جو عام جاہل ریڑھی چلانے والے کو بھی تم سے زیادہ معلوم ہوگی، وہ بھی جو ہے ٹی وی چینل اور نیوز چینل دیکھتا ہے وغیرہ، اس میں کون سی خوبی ہے، یہ کون سے وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ان کا جو اس کا جو سد باب کرنا ہے، اس کا جو حل ہے وہ اصل چیز ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے امن یا خوف کی تو فوراً اس کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل یہی ہے. لیکن ان کو کس کی طرف پلٹنے کا کہا کہ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ پھیر دیتے کس کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی حیات میں اور آپ کی سنت کی طرف پھیرا جائے. وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان کے جو اولو الامر ہیں چاہے وہ حکمران میں سے ہوں، حکومت میں سے، یا جو اہل علم علماء کرام میں سے، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو جو اس میں سے صحیح مسئلے کا اخراج کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، اسے ڈرائیو کر سکتے ہیں، یعنی مسئلہ آ گیا ہے معلوم ہے انہیں بھی، تو صحیح حکمت کے ساتھ اس کا صحیح تہہ میں جا کے فیصلہ کرنا، حکم دینا، فتویٰ دینا جو پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے اس کی گہرائی تک اور تمہیں صحیح حل بتا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور احسان تم پر نہ ہوتا تو تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے سوائے کچھ لوگوں کے. تو معلوم ہوا جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق نہیں چلتے، اہل علم سے رجوع نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کا خود ہی حل کر لیں گے. جس کی سب سے بہترین مثال خارجی لوگ ہیں، خوارج ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بھی یہی بیان کی کہ وہ کم سن ہوں گے، کم عمر نوجوان، حدثاء الاسنان صفاء الاحلام، کہ وہ کم عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اور جو ہیں بیوقوف، جذباتی، جس طرح یہاں پر بھرے ہیں بہت سارے نوجوان، صرف جوش و جذبہ ہے. کسی کا دوسری طرف جہادی طرف جوش و جذبہ ہوتا ہے، تکفیری خارجی طرف اس طرح چلا جاتا ہے. کسی کا یہ دوسرے کالج یونیورسٹیوں میں ماڈرن طریقے سے دعوت دینے والا یہ جذبہ ہوتا ہے تو اس طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ خوارج کا یہی تو وتیرہ اور طریقہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے تھے، جو بھی قرآن کی آیت وغیرہ کی جو تفسیر خود سمجھتے تھے اپنے فہم کے مطابق، جذبات کے مطابق عمل کرتے تھے. صحابہ کرام کبار جو موجود تھے ان سے نہیں سیکھتے تھے، جبکہ ان سے یہ ہوتا ہے اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ. تو وہی بچے رہے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا تھا اور جو ان کے ساتھ جڑے رہے تھے. صحابہ کرام میں سے کوئی بھی خارجی فکر اور سوچ والا نہیں تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو گئے علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کے ساتھ مناقشہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے دلائل کا توڑ کرنے کے لیے. وہ ساری دلیلیں قرآن سے لے کے آتے تھے، اپنے عقل اور سوچ کے مطابق وہ ان کا جواب دیتے تھے ان کو قرآن کی دوسری آیت اور سنت کے ذریعے سے. تو اس طریقے سے ان نوجوانوں میں سے بہت سارے، کئی سینکڑوں نے جو ہے توبہ طائب بھی ہو گئے، اسی وقت توبہ بھی کی، ان کے ساتھ آ گئے. تو وہ اس گمراہ کن چیز سے بچ گئے. اور باقیوں کا کیا انجام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں انہیں پال لوں گا تو عاد و سمود کی طرح قتل کروں گا. اس کے لیے فضیلت ہے جو ان کو قتل کرے یا ان کے ہاتھوں مارا جائے. تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر عمل کیا اور ان کے خلاف نہروان میں جو ہے جنگ بھی کی اور انہیں قتل کیا، ان کے خلاف جہاد کیا. ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے. حالانکہ ان کی نمازیں اور دین کے لیے محنت مشقت بہت زیادہ تھی اور اپنے تقویٰ وغیرہ میں بہت بڑے ہوئے تھے بظاہر. یہی ان کے اندر جوش و جذبے تھے اپنی جوانی کے، اور سمجھتے تھے ہم اپنے مسئلے کا خود ہی حل نکالیں گے، خود ہی سمجھتے تھے. اور یہ بوڑھے ہیں، صحابہ پرانے ہیں وغیرہ، یہ ہمارے مسائل نہیں سمجھتے ہیں. ان سے زیادہ ہم بہتر ان چیزوں کے فیصلے سمجھتے ہیں اور آیتوں کو اور ان چیزوں کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا سے کھول کر بیان کریں. تو آپ نے سنت کے ذریعے سکھایا اور بتا دیا کہ گمراہ فرقے آئیں گے، وہی نجات پائے گا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہم انا علیہ واصحابی
ان کے طریقے پر چلے گا تو کتاب و سنت کو فہم سلف سے سمجھنے کا جو طریقہ ہے یہی قرآن کی صحیح تفسیر ہے، یہ قرآن کی اصل روح ہے، یہی قرآن کا عمومی مزاج۔ ایک شخص یہ الفاظ استعمال کر کے اپنی مرضی کی تفسیریں قرآن کی کرنے لگ رہا تھا، یہاں پر ایک ایسے کافی لوگ ہیں، غامدی جیسے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کا ایک عمومی مزاج بنایا ہوا ہے اپنے سوچ کے مطابق۔ اس کے خلاف جو بھی ہمیں حدیث دکھے گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، تعویل کریں گے، یہ کسی نے بنائی ہوگی فلانا، یہ قرآن کی اس چیز کے کیسے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی عقل کمزور ہے، اپنی جو ہے ان کی سوچ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے تعلق سے صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ خوارج کیا کہتے تھے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، حکم صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ تلوار اٹھا کے توحید کی بات کر رہے تھے وہ لوگ، اللہ کی حاکمیت کی بات کر رہے تھے۔ آج کل بھی جو اس قسم کے خارجی ذہن رکھنے والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکم حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے پھر وہ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کو صحیح طور پر اس کا مفہوم نہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوئی خلیفہ یا امیر ہوتا ہے، وہ جب حکم دیتا ہے تو وہ کوئی جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں شریک تھوڑی ہو گیا کہ وہ اپنا حکم لاگو کر رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تو ان کو اس سے اس چیز پہ پکڑا کہ وہ کافر قرار دے رہے تھے علی رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے حکم فیصلہ کرنے والے دو صحابیوں کو بنا دیا کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اس سے کم ترین چیز پر اللہ تعالیٰ نے حکم بنانے کا حکم دیا قرآن میں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، حکم من اہلی و حکم من اہلیہا، کہ عورت کی طرف سے بھی ایک حکم بٹھایا جائے، حکم کرنے والا ایک مرد کی طرف سے جو آپس میں بات کر کے فیصلہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اختیارات میں سے اس کی شریعت کے مطابق بات کرنے والا وہ خود اللہ کی حاکمیت میں شریک تھوڑی ہو رہا تھا، اور کوئی غیر شرعی فیصلہ بھی کرتا ہے اپنی خواہش نفس پہ چلتے ہوئے وہ بھی گنہگار ہیں، الا یہ کہ وہ اس کو اللہ کے حکم کے برابر سمجھتا ہے یا اسے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے۔ تو وہ بس ایک آیت پڑھتے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے لوگ کافر ہیں، حالانکہ یہ ان کی تفسیر ہے اور موجودہ دور کے خارجیوں کے بھی اسی قسم کی تفسیر ہے، جو اس قسم کی خارجیت پر مبنی تفسیریں کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد اور اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح طور پہ ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے کفر دون کفر مراد ہے، کہ بڑے کفر سے جو چھوٹا کم تر کفر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، ایک مسلمان اگر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کس یہود و نصارہ اہل کتاب کے پس منظر میں آیت نازل کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس طریقے سے جو کرے گا تو وہ کفر اکبر ہوگا اور دین اسلام سے خارج ہوگا۔ تو نوجوانوں کے بارے میں یہ نئے مناہج اختیار کرنا اپنی طرف سے، دعوت کے لیے نئے جو وسائل ہوتے ہیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں، جس طرح ہم یہ مائک استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سے اس کو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، لوگ پھر یہ دلیلیں شروع کر دیتے ہیں آپ بھی تو یہ جدید چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جیسے بدعتی لوگ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، آپ بھی تو جہاز میں سفر کر کے حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وسائل ہوتے ہیں جو باقاعدہ خود عبادت نہیں ہے، دنیا کی سارے وسائل جو جائز حلال کاموں کے لیے حلال ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، دین میں اللہ کا تقرب سمجھتے ہوئے اس کو دعوت کا نام دینا اور اس کو عبادت کا نام دینا، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا نام دینا، پھر اس کو اختیار کرنا، وہ جا کے بدعت بن جاتا ہے، جیسے عید میلاد النبی ہے۔ تو وسائل ہم اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو دعوت کا منہج ہوتا ہے وہ وہی رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، صحابہ کرام کو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو ہے توحید کی دعوت سب سے پہلے دی جائے گی، شرک کا رد کیا جائے گا، اہل توحید سے محبت ہوگی، اہل شرک سے برات ہوگی، سنت پر عمل کیا جائے گا، سنت کی جانب منسوب ہوا جائے گا، صحابہ کے طریقے کی جانب منسوب ہوا جائے گا، اور جو اس کے دشمن ہیں، اس کے مخالفین ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، ان سے نفرت اور برات کا اظہار کیا جائے گا، ان کا رد کیا جائے گا، ان سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ تو آپ جو ہے جدید دعوت کے نام پہ کہ ہم کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، آپ توحید کی کھل کے تفصیلی دعوت نہ دیں۔ تفصیلی دعوت ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے جب ہم ان کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو توحید بتاتے ہیں، ہم تو شرک کا رد کرتے ہیں۔ وہ 1000 درس میں سے ایک آدھ درس انہوں نے توحید کا دیا ہو اور شرک کا بیان کیا ہو، وہ بھی عمومی بیان کرتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانا پڑتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، تب فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، برائی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو سارے گمراہ فرقے جو ہیں جو خود قبر پرستی میں مبتلا ہیں، شرکیہ تعویذ گنڈے وغیرہ میں مبتلا ہیں، وہ بھی اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ جب تفصیل بتائیں گے کہ یا رسول اللہ مدد پکارنا، یا علی مدد پکارنا، پنجتن پاک کا پکارنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ فلاں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جانا، اس کی چوکھٹ کو
چومنا، قبر سجدے کرنا، طواف کرنا، ان تفصیل میں جائیں گے. اور رافضی جو فرقہ ہے اور خارجی اور جو معتزلیہ ہیں اور جو ہے جہمیہ ہیں، یا اس کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں، عشاعرہ، ماتریدیہ ہیں، جو جدید دور میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، مختلف فرقے کہلاتے ہیں، ان کے جو باطل عقائد ہیں وغیرہ، وہ آپ اس طرح تفصیل سے ذکر کریں گے تب معلوم چلے گا کہ آپ نے توحید بیان کی ہے اور جو ہے شرک کا رد کیا ہے، سنت بیان کی ہے، بدعت کا رد کیا ہے. عمومی طور پہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آپ سے دور نہیں ہوگا. ہمیں یہ تھوڑی مطلوب ہے کہ کوئی ہم سے دور نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو. جب آپ حق بیان کریں گے تو تکلیف تو ہوگی بہت ساروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون حکمت اپنانے والا ہو سکتا ہے؟ دیگر انبیاء کرام بھی سب سے حکمت سے بھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت انہیں دیا گیا تھا. قوم کی خیر خواہی تم سے زیادہ چاہتے تھے، نوجوانوں کی خیر خواہی تم سے زیادہ چاہتے تھے. نوجوان، بڑے بڑے نوجوان، علی رضی اللہ عنہ بالکل بچے نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، آخر تک رہے. اور بھی بہت سارے لائے تھے. صحابہ چھوٹی چھوٹی عمروں والے تھے جن کے احادیث ہم ذکر کرتے ہیں، انہوں نے روایت کی. ابن عباس خود بھی اس وقت بچے تھے، علی رضی اللہ عنہ بچے تھے. کل ہم نے حدیث پڑھی تھی جو ہے ڈڈیال میں درس تھا، نعمان بن بشیر، وہ بھی بچے تھے. 8 سال کی ان کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. تو یہ نوجوان تھے، بچے تھے، ان کی بھی اسی چیز کے اوپر تربیت کی تھی، اسی جو ہے سلفی عقیدے اور منہج کے اوپر تربیت کی تھی کہ کس طریقے سے. جو معاذ بن جبل بھی جوان تھے، بہت کم عمر تھے، جن کو باقاعدہ مفتی بنا کے بھیجتے تھے اور ان کو دعوت کے لیے کہتے تھے سب سے پہلے توحید بتانا اور شرک کا رد کرنا. جب یہ مان لے تو پھر ان کو نماز کی طرف، دوسری نیکی اور صدقے خیرات اور زکوٰۃ اس کی طرف دعوت دینا. تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اس قسم کے گروہ ہیں، اس قسم کی تنظیمیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ متنفر بھی نہ ہوں، دور نہ ہوں. یہ صرف یہ نوجوانوں کے نہیں، اور بھی بہت سارے خواتین کو بلانے کے لیے بھی اس قسم کی دعوتیں ہیں، تنظیمیں ہیں. اس کے علاوہ جو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کی قرآن پڑھاتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھاتے ہیں، دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. بعض دینی جو شعار ہیں، بعض حلیہ ہے، مثلا داڑھی رکھ لے، عورت پردہ کر لے، ان چیزوں کی طرف بلاتے ہیں. لیکن جو عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا، جو فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے، اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، اہل باطل کا رد نہیں کرتے. پھر تو آپ ان کی خیر خواہی نہیں چاہتے. ایسے نوجوان تو جلد ہی کسی کی دعوت سے متاثر ہو کر اور واقعی ہو جاتے ہیں. ایسے جو اسپیکرز آتے ہیں مختلف جو ہے یوٹیوب پہ، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ، وہ ان کو بھی سنتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں. ان کی حق باطل باتیں مکس ہوتی ہیں، وہ ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. تو صحیح راہ پہ تو وہ باقی نہیں رہتے، اس سے ہٹ جاتے ہیں. سے چند دینی شاعر اور چیزوں کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، لیکن جو تفصیلی طور پر عقیدہ ہوتا ہے، جو آپ کی اہم بنیاد ہے، عقیدہ اہل سنہ والجماعہ، اس پر وہ عمل نہیں کرتے. چنانچہ یہ بہت پرکشش قسم کا نعرہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے پاک ہیں، حالانکہ وہ فرقہ ناجیہ کا جو عقیدہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک بچ جائے گا، تو وہ بھی تو ایک فرقہ ناجیہ ہے نا، یعنی نجات پانے والا. اس کے عقیدے سے بھی پاک ہوتے ہیں، اس کو بھی بیان نہیں کرنا ہے ہمیں لوگوں کے آگے. جو حق اور باطل میں فرق نہ کرے، قرآن مجید کا تو نام الفرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا، جس سے رشتے ناطے خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے آپس میں تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، چاہے جتنی آپ حکمت اپنا لیں. تو لوگوں کو منوانے کے لیے آپ کو اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جو دین کے اصول ہیں اور بنیاد ہے دعوت دینے کے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس بات پہ تربیت کرتا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پاکیزہ خواہش کہ لوگ جو ہیں دین اسلام کی طرف آئے، جس طرح یہ کہتے ہیں نا نوجوانوں سے زیادہ امید ہے تو ان کو لانا چاہیے، تو بہت سارے ایسے قبیلے کے بڑے تھے جو مالدار اور رئیس بھی تھے اور بڑے بھی تھے جن کی بات مانی جاتی ہے. وہ چاہتے تھے کہ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ. وہ نوح علیہ السلام سے بھی کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے غریب وغیرہ جو قریب ہیں ان کو ذرا دور ہٹاؤ تو ہم آ کے آپ کی دعوت سنیں گے. جس طرح یہاں کہتے ہیں ایلیٹ کلاس کو ہم جو ہے ایڈریس کریں گے، ان کے لیے خاص ماحول بنانا چاہیے، خاص جگہ ہونی چاہیے، خاص ہوٹل ریسٹورینٹ ہوتے تو وہ ہماری دعوت سنیں گے. تو یہ ان کو آپ ہٹائیں تب ہم آپ کے بات سنیں گے وغیرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی پاکیزہ خواہش تھی کہ صحابہ تو ویسے ہی جو ہے جانثار ہیں، ابھی نہیں تو بعد میں بات سنیں گے، کچھ ان کو ضرورت ہوگی بعد میں کر لیا جائے گا، اس کو تھوڑا ملتوی کر کے ان کو ذرا توجہ دی جائے، ان کو تھوڑا نظر انداز کر کے ان کو توجہ دی جائے. یہ اگر ایمان لائیں تو کتنے قبیلے والے ایمان لے آئیں گے، تو کتنی اچھی سوچ ہے. یہی سوچا جاتا ہے نا کہ یہ اگر ہم نے اس طرح والا اپنی مرضی کا منہج اپنایا تو کتنا فائدہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے سختی سے اس پر سرزنش فرمائی. سورہ عبسہ وغیرہ آپ پڑھتے ہیں، ابن ام مکتوم کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ آئے تھے اور پوچھنا چاہتے تھے کوئی چیز اور بڑے دلی تڑپ کے ساتھ آئے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ آپ ان سے تو منہ پھیرتے ہیں اور ان کی طرف کرتے ہیں جن کی ہدایت لانا نہیں لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ ان کو توجہ دیجیے وغیرہ. تو اور بھی ایسی آیات ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو غریب غربا سچے مخلص آپ کے پاس ہیں، دوسرے لوگوں کی کہ اچھی چاہت میں کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئیں. تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے اس میں عبرت ہے. چنانچہ یہ جو جدید وسائل دعوت کے جو وسائل دعوت کا جو منہج ہوتا ہے یہ توقیفی ہے، یعنی قرآن و سنت کے تابع ہیں، یا پھر یہ اپنی مرضی سے جدید دور کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. دعوت کے وسائل بدلتے رہتے ہیں، آپ لاؤڈ اسپیکر اور دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا منہج ہے جس کی کچھ مثالیں دیں، توحید پہلے تو توحید پہلے ہی رہے گی. آپ یہ نہیں ہوگا کہ حکومت گرا کے دوسری حکومت بنانا ہے، یا الیکشن ہے، یا جمہوریت ہے، یا آپ جہاد اور اخلاقیات یا نماز کی طرف آؤ، یا دعوت تبلیغ یہ پہلے ہیں، توحید پیچھے ہیں اور شرک کارت پیچھے ہیں. یہ تبدیل کبھی بھی نہیں ہوگا کہیں پر بھی. اسی طریقے سے توحید کی بنیاد پر اور شرک سے نفرت کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی ہوگی. اتنا ہم دوسرے لوگ جو ہمارے کوئی کلاس فیلو ہیں، کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے شرک کا بدعت کا یا بدعتیوں کا رد کیا تو بھاگ جائیں گے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے جو صحابہ تھے ان میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. قال علی ابی ہی، اپنے باپ سے کہہ دیا اور اپنی قوم سے کہہ دیا ہم تم سے بری اور بیدار ہیں، نفرت ہے، جب تک تم ایک اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے، شرک نہیں چھوڑتے. تو اسی پر عمل کیا. چنانچہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ فرماتا ہے کوئی کہے کہ ایسا ہے تو اللہ فرماتا ہے نہیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ایسی کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر صحیح معنوں پر ایمان بھی رکھتی ہو، صحیح اس کا عقیدہ ہو، اور وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں رکھیں، ان کے قریب ہوں، ان سے ان کا اتحاد ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ ان کے باپ دادے ہوں، ان کے بھائی بند ہوں، ان کے قبیلے کنبے کے لوگ ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی مدد کی ہے، اور انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کے حزب اللہ، اللہ کے گروہ والے لوگ ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کریں. تو یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے یعنی توحید و سنت کو ہٹا کر کسی اور بنیاد پر دوستی اور دشمنی برتتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی دل آزاری نہیں چاہتے، ان کو برا لگے اور ناراض ہو جائیں گے، ہم سے دور ہٹ جائیں گے. ہو جائیں دور آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے نبی آئیں گے جن کے ساتھ اکا دکا ان کے ماننے والے ہوں گے، اور ایسا بھی نبی آئے گا ولیس معہ احد، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر بھی وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخرو ہے، کامیاب ہے، کیونکہ ان کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے، لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے. آپ پیغام پہنچائیں، اپنے جو اصول ہیں اس سے آپ جو ہے پیچھے نہ ہٹیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، مشرکین تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑے ڈھیلے ہو جائیں تو وہ بھی تھوڑے ڈھیلے ہو جائیں، کچھ مانو کچھ منوا لو. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اگر آپ ان کے کہنے پر تھوڑے سے بھی مائل ہو جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیتے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہمارے لیے کیسے جائز ہے کہ ہم اس منہج سے ہٹیں، اپنی دانش میں اپنی عقل کے اور حکمت کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ فلاں اس دور میں یہ اب مناسب نہیں ہے، اس دور میں مناسب نہیں ہے کہ کسی کے خلاف اور بدعتیوں کے خلاف لوگوں کو روکا جائے. ابھی تو زیادہ ضرورت ہے، ابھی تو زیادہ سنت کا لبادہ اوڑھ کر سنت کے ٹائٹل لگا کر بہت سارے لوگ آتے ہیں. ایسے کوئی جو ہے خود اپنے آپ کو گمراہ کہہ کر یا بے دین بن کر تو نہیں آتا، دینی حلیہ شکل اور سنت کی بات کرتے ہوئے اس کے اندر یہ زہر گھول کر آپ کو پلانے کے لیے آتے ہیں بہت سارے لوگ. تو ابھی تو زیادہ ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے چوکنا رہا جائے، ان سے لوگوں کو روکا جائے، نوجوانوں کو روکا جائے. تو یہ انشاءاللہ اس بارے میں ہمارا ارادہ ہے کہ ایک جو ہے مفصل اور تفصیلی قسم کی ہم بات انشاءاللہ گفتگو ریکارڈ کریں گے، جس میں ہم علماء کرام کے اقوال بھی لے کر آئیں گے، کتاب و سنت کے دلائل بھی لے کر آئیں گے، کہ جس میں ان جدید مناہج کا انشاءاللہ ہم رد کریں گے اور اس کو ہم نشر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اسے لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت